السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ تو آج مجھے اپنے ایک فرینڈ کی ریکویسٹ آئی تھی جو ہاسٹل میں ہوتی ہیں کہ یار ہمارے پاس جو ہے سالن رات کو بچ جاتا، تو کچھ ایسا بتاؤ کہ ہم لوگ اس کو چاولوں میں یوز کر سکیں یا اس کا ری یوز کر سکیں۔ تو اسی لیے میں نے سوچا کہ اسی ریلیٹڈ ایک یوٹیوب ویڈیو بھی بنا لی جائے، کس طرح آپ ایک دن پہلے بچے ہوئے سالن کو یا رات کے بچے ہوئے سالن کو چاولوں میں یوز کر سکتے ہیں۔ اور اسی ویڈیو میں آپ سے حسد سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں شیئر کروں گی کہ کس طرح لوگ دوسروں سے حسد کر کے، دوسروں کی خوشیوں سے حسد کر کے وہ خود ہی کو ساتھ میں جلا لیتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے میں نے انین لیا، ان کو آئل میں ڈال کے فرائی کر لیا، اور اس میں آپ تین سے چار عدد آپ ہری مرچیں لے لیں اور ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ بھی ایڈ کر دیں۔ یہاں پہ آپ خیال سے سب چیزوں کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں، اور انین کو خاص طور پہ آپ نے صحیح براؤن کی طرف لے کے جانا ہے تاکہ اس کے جو چاولوں میں کلر نا وہ تھوڑا ڈارک آئے۔ اب یہاں پہ میں نے 3 سے 4 عدد ٹماٹر بھی ایڈ کر دیے اور اچھی طرح سے اب ان کو فرائی کروں گی۔ اچھا، ہمارے سوشل سرکل میں نا یہ بہت بات ہے کہ یار یہ چیز نہ کرو، وہ چیز نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے، اس طرح کی بہت سی باتیں جب آپ کوئی نئے کام اسٹارٹ کرو یا کچھ بھی کرو تو آپ کو بہت زیادہ سننے کو ملتی ہیں۔ تو یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں نا جو حسد کرتے ہیں آپ سے جیلس ہوتے ہیں، یا پھر جو نہیں دیکھنا چاہتے کہ آپ ان سے آگے بڑھ جاؤ، صحیح ہے؟ تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ آپ چپ کر کے جو آپ وہ کام کر رہے ہو آپ وہ کام کرو، اور لوگ جو بولتے ہیں ان کو بولنے دو۔ لوگوں کو کیا ہے، وہ ہر وقت باتیں کریں گے۔ جب بھی آپ کو اچھا کام کرو تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، آپ کو برا کام کرو تب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں، تو لوگ ہر حال میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ اور جس دن آپ نے یہ سب سوچنا چھوڑ دیا نا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو یقین کریں آپ کی زندگی اس دن سکون میں آ جائے گی، آپ ٹینشن فری ہو جاؤ گے۔ اچھا جی، یہاں پہ ٹماٹروں کو فرائی کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا بریانی مسالہ ایڈ کیا تھا چاولوں کو تھوڑا سا ٹیسٹ اچھا کرنے کے لیے، اور اب میں نے یہاں پہ لال مرچ کا پاؤڈر اور نمک حسب ضرورت ایڈ کر دیا تھا، جتنا جس کو پسند ہے اتنا۔ اور یہاں چاولوں میں مسالے آپ سالن کے اکارڈنگ ڈالو گے۔ اگر سالن میں آپ نے رات کو زیادہ مسالے ایڈ کیے تھے تو پھر آپ یہاں پہ چاولوں میں کم ہی ڈالو گے۔ یہاں پہ میرے پاس رات کا چنوں کا سالن بچا ہوا تھا جو میں ایڈ کروں گی۔ آپ کے پاس کوئی بھی سالن رات کا بچا ہوا ہے، چاہے وہ چکن کا ہو، چاہے وہ مٹن کا ہو، چاہے وہ آلوؤں کا ہو، چاہے جس چیز کا بھی سالن ہے جو آپ کو پسند ہے، جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہو۔ میں آپ سے حسد کے ریلیٹڈ بات کر رہی تھی کہ کیسے ان لوگوں سے بچا جائے، کیسے ان سے جان چھڑائی جائے یا کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ آپ سے حسد نہ کریں۔ تو یہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ حسد کرنے والا کبھی بھی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آتا، اور اس کی یہی سزا ہے کہ وہ خود ہی اس آگ میں جلتا رہتا ہے۔ تو آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں کہ یار یہ فلاں بندہ مجھ سے حسد کرتا ہے یا فلاں بندہ میری خوشیوں سے جیلس ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کی کبھی بھی ٹینشن نہ لیں، کیونکہ وہ بندہ خود کے لیے ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے نقصان نہیں کر رہا ہوتا، نہ وہ آوا کچھ بگاڑ سکتا ہے، وہ صرف اپنا ہی بگاڑ رہا ہوتا ہے۔ اور جتنا آپ یہ چیز سوچ کے رک جاؤ گے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، تو اتنے ہی آپ پیچھے چلے جاؤ گے، بجائے آگے بڑھنے کے آپ مزید نیچے دبتے جاؤ گے ان لوگوں سے جو آپ کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں میں نے سالن ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائی کیا، اور اس کے بعد اس میں چاول ڈال کے، اور جتنا ضرورت ہے پانی چاولوں کے لیے اتنا ایڈ کرنا ہے، آپ نے ایکسٹرا پانی نہیں ایڈ کرنا، کیونکہ پھر اگر میں نے جیسے یہاں پہ چنوں کا سالن یوز کیا تو اس میں ایک بیکنگ سوڈا بھی یوز ہوتا ہے، میٹھا سوڈا جس کو بولتے ہیں، جس کی وجہ سے چاول نرم بنتے ہیں اور کھلے کھلے نہیں بنتے بالکل بھی۔ یہاں 15 سے 20 منٹ کے لیے میں نے چاولوں کو دم لگا دیا تھا، اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے بچے ہوئے سالن سے ہم نے چاول بنایا ہے جو کہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی تھے۔ اوکے جی، آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔